کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان وہ نہیں ہے جو آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے اور شکوے کرے اللہ پاک سے، بلکہ کامیاب انسان وہ ہے جو اپنا سر، اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ شکوے اور شکایات سے انسان کے اندر نا امیدی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور شکر کے اندر انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اس حد تک گناہگار سمجھنا کہ میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، میری بخشش نہیں ہو سکتی، اور گناہوں میں مبتلا رہنا یہ انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ اور یہ کیفیت کا ہونا اپنے آپ کو اس حد تک پرہیزگار سمجھنا کہ دوسرے اس کو گناہگار لگنے لگے تو سمجھو اس کے اندر تکبر ہے، یہ انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑھا کر پیش کرنا، دوسرے کو اس کے مقام سے کم تر سمجھنا، اور اپنے آپ کو اپنے مقام سے بڑھ کر سمجھنا انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کامیاب انسان وہ ہیں جو اللہ سے شکوے اور شکایت نہیں کرتے اور اپنے آپ کو گناہگار ٹھہرا کر اللہ سے توبہ کی امید پر معافی مانگتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو اس امید پر رہتے ہیں کہ مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا اور گناہ کے اوپر گناہ کرتے ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور پھر ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہوتے۔ اس لیے زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آپ کو اللہ کہ ان احکامات سے بچانا چاہیے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کوئی کام اگر آپ کر رہے ہیں، کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، کسی نیک کام کا ذریعہ بن رہے ہیں، تو سوچیں اس میں اللہ کے حکم کی فرمان برداری ہو رہی ہے یا نافرمانی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہماری جماعت والے کہتے ہیں نا، ڈرتے ڈرتے کرو اور کرتے کرتے مرو۔ جو کامیاب کرو اس کو ڈر ڈر کے کرو، کہیں اس میں اللہ کا حکم ٹوٹ تو نہیں رہا، کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کہیں اس میں اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، کیا میں جو کام کر رہا ہوں عین سنت کے مطابق ہے یا بدعت کے مطابق ہے۔ اس لیے جو کام کرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی امید سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کی امیدیں تھامے رکھنا، اور نیکیوں کے سمندر میں غوطہ زد ہو کر جتنی نیکیاں اکٹھے کر سکتے ہو، قطروں کی صورت میں وہ اکٹھی کر لو۔ یہ نیکیاں انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہیں، اور ہر بھلائی انسان کو جنت میں پہنچا دے گی، اور برائی انسان کو، ہر گناہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور ہر برائی انسان کو جہنم میں ڈال دے گی۔ اس لیے انسان کے اندر تکبر کب پیدا ہوتا ہے اور مایوسی کب پیدا ہوتی ہے، ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنے گریبان میں جھانکیں، میرا اندر کون سی کمزوری ہے۔ کہیں میں گناہ کی امید لگائے بیٹھا ہوں، کبھی نیکیوں کی نہیں امید لگائے بیٹھا ہوں، کہیں میں تقوی کا جو لیبل ہے، تقوی کا جو ڈھانچہ ہے، اس کے اندر میں صحیح طرح اترا ہوں یا نہیں اترا۔ اپنے آپ کو متقی مانا، دوسروں کو اوپر گناہگار مانا، اس کے گناہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو بڑا ماننا، یہ تکبر ہے۔ اور یاد رکھیے شیطان برباد بھی اسی گناہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔
اس لیے جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے آپ نے، اس پر آپ نے عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنانا ہے۔ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ شکوے شکایت یہ انسان کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کا شکر کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکر ادا کیا اللہ کی نعمتوں کا، اللہ تمہیں اس میں اور کامیابی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعائیں اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔